الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام واقعہ کربلا لے کر ہم حاضر ہیں، اور نیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا کو بیان کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کے فضائل کیا ہے، کچھ وہ بھی سنیں گے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے کہ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، یعنی اس واقعہ کربلا کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور پھر یہ سفر کیسے قدم بقدم آگے بڑھتا رہا، کیسے امام حسین کس وجہ سے آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ پاک جانا پڑا، مکہ پاک سے پھر آپ نے کوفہ کا جو سفر کیا، کربلا کا جو سفر کیا، وہ کیوں کیا، اور اس کے بعد وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ بڑے دل خراش واقعات ہیں، بڑے ہی جس کو کہیں کہ 1400 سال کا ببش گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے جب ان واقعات کو سنتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے والدین، رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ جب وہ دنیا سے گئے تو اس سال، بلکہ اگلے 4-5 سال تک کافی درد رہا، یاد آتی رہی، مگر آہستہ آہستہ وہ زخم، کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین کربلا کا کہ 1400 سال گزر گئے، مگر جب جب یاد آتی ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اور پھر صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے رفقا کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، یقیناً یہ واقعہ بڑا ہی دل خراش ہے۔ مگر ہم نے صرف واقعہ نہیں سننا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس واقعے سے اپنے لیے درس بھی لیتے جائیں گے، اپنے لیے میسیجز بھی لیتے جائیں گے، کیونکہ کئی بار شاید یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، اس عظیم واقعے سے میں نے اور آپ نے کیا درس لینا ہے۔ میری گزارش ہے کہ خود بھی پروگرام کو اول تاخر دیکھیں، اپنے ہو سکے تو بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیں، کیونکہ جو ہماری نیو جنریشن ہے انفارچونیٹلی ان کو اب بہت سارے پوئٹری اور بہت ساری سٹوریز تو یاد ہیں، لیکن شاید کربلا کا انسیڈنٹ، کربلا کا واقعہ ان کو پورا نہیں پتہ، تو ہم شاید گھر میں بیان بھی نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی نیت ہے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کو بھی ایجوکیشن ملے۔ تو اول تاخر پروگرام میں شرکت کیجیے گا میرے ساتھ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یقیناً ایک ایسا تاریخی دل خراش واقعہ ہوا ہے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ مگر شاید بہت سارے ویورز کو، بہت سارے ناظرین کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ دن فقط یہی واقعہ نہیں ہوا، مگر اس سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بڑے امپورٹنٹ، بڑے ہی امیزنگ واقعات اس دن ہوئے۔ آپ ذرا سب سنتے جائیے گا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول کی گئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت آدم کی جو پیدائش ہوئی، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی 10 محرم۔ اسی دن انہیں جنت میں بھی داخل کیا گیا۔ اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ بیسکس آف دا ورلڈ جو ہیں وہ 10 محرم والے دن پیدا کیے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آپ کا جو برتھ ڈے ہے، آپ کی بھی جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ پھر اسی طرح اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی، جو آگ گلزار بنی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا ناظرین، دیٹ واز آلسو دا ڈے آف عاشورہ، وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کو کون نہیں جانتا، مگر اس طوفان سے جو فارغ ہونے کے بعد ان کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر جو یہ بادشاہت، یہ ملک عظیم آپ کو جو عطا کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے، کتنا مشکل وقت آپ نے گزارا، مگر جو مچھلی کے پیٹ سے نکلنے والا دن تھا، یعنی اس مصیبت سے نجات کا جو دن تھا،
وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کا جو ذوف دور ہوا، پرانی واقعہ ہے کہ آپ کی بینائی میں جو کمزوری تھی وہ جو دور ہوئی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، مگر اس گہرے کنویں سے جو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی بیماری کو آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ کتنی پرابلمز تھیں، مگر اس تکلیف کو جو دور کیا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ ناظرین، بارش دنیا میں جو سب سے پہلی نازل ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس 10 محرم الحرام کا روزہ پچھلی امتوں میں مشہور تھا، اور یہاں تک کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً میں نے آپ کو 24 واقعات، انسیڈنٹ اور ایونٹس بتائے جو اس دن ہوئے، اور 25واں پھر وہ واقعہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقا کو بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے میدان میں جو شہید کیا گیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسلامی تاریخ کا تاریخی ترین دن ہے، ہسٹوریکل دن ہے، اور اس دن بہت بڑے بڑے اسلامی واقعات ہوئے۔ اگر کسی کا ذہن ہو تو وہ سوچے کہ اس دن میں اللہ کی رحمت کو کس قدر پکار سکتا ہوں، کس قدر عبادت کر سکتا ہوں۔ جو رب حضرت یوسف کو گہرے کنویں سے نکال سکتا ہے، جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، جو حضرت ایوب کی بیماری کو دور کر سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ کے لیے عاشورہ کے دن فرعون سے نجات کے لیے دریائے نیل میں راستے نکال سکتا ہے، وہ رب کریم میری مشکلوں کو بھی دور فرما سکتا ہے، وہ رب کریم میرے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تو یہ دن ہم نے عبادت میں، رب کو پکارنے میں، اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں گزارنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں اسی طرح التجائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی یہ دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرعونیوں سے نجات ملی وہ بھی آج کا دن تھا۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں یہ واقعہ، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا اسٹیٹس کیا تھا۔ کوئی آرڈنری، کوئی نارمل پرسنالٹی نہیں ہے۔ یقیناً صحابہ اکرام سبھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر امام حسین آپ تو نبی پاک کے گویا جگر کا ٹکڑا ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی احادیث ہیں کہ ہم سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ 5 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ، یعنی سبت کہتے ہیں درخت کو، اور جس کی بہت ساری شاخیں ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت امام حسین کی نسل کو کتنی برکت دی، اور پوری جو یوں کہی کہ سید صاحبان جو ہے دنیا بھر میں وہ حسنی اور حسینی سید بنے۔ تو یہ ایسا درخت ہے جس کی شاخیں اللہ پاک نے کیسی عطا فرمائی، اور دنیا بھر میں اللہ نے نبی پاک کی گویا نسل مبارک کو ان سے آگے بڑھایا۔ پھر ریحانۃ الرسول، پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی دونوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار۔ پیارے آقا علیہ السلام ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان ابن عباس من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی، پیارے آقا فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی، ان سے دشمنی کی، وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ ناظرین ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پھول کہا کرتے، اور روایتوں میں آتا ہے باقاعدہ پھولوں کی طرح انہیں اسمیل بھی کیا کرتے، انہیں سونگھا بھی کرتے، انہیں چوما بھی کرتے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے نبی پاک کے مبارک کاندھوں پہ سواری کی، اس لیے ان کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے نبی پاک کے کاندھے پر سواری کی۔ پیارے آقا سجدے میں جاتے تو یہ شہزادے نبی پاک کی مبارک کاندھے پر آ جاتے، نبی پاک سجدہ طویل فرما دیتے، نبی پاک انہیں چوما کرتے۔ ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں، امام حسین، اندازہ ہو کہ وہ شخصیت کیسی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ
دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں، کسی عالم دین کو ڈھونڈتے ہیں کہ کان میں ذرا اذان بھی دے دیں اور کوئی گٹی دے دیں، تہنیک کہلاتی ہے وہ، کہ وہ کوئی چیز میٹھی چٹا دیں یا کھجور چبا کے چٹا دیں، شہد چٹا دیں، تاکہ ابتدا اچھی ہو، اسٹارٹ اچھی ہو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، سنت بھی ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لے کر آتے تھے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اسٹارٹ کیسے ہوئی، کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان امام حسین کے منہ میں دے دی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ناظرین ذرا سمجھیے کہ یعنی ان کی جو ابتدا ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے ہم کسی بزرگ کو بلاتے ہیں، امام حسین کے کانوں میں اذان کس نے دی؟ اللہ کا نام لیا اور آواز تھی حبیب خدا کی، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کان میں اذان دی۔ محبت کا لیول دیکھیے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے مبارک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی پاک کی گود میں ہیں، اور گود میں دوسرے حصے پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دونوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیں۔ اللہ دونوں میں سے ایک کو آپ سلیکٹ کر لیں، دونوں میں سے کوئی ایک رہے گا اور ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کی چوائس ہے۔ نبی پاک کو گویا یہ اختیار دیا گیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، اپنا بیٹا ہے، حضرت ابراہیم نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں، آپ نے دل میں خیال فرمایا یا فرمایا کہ اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ فاطمہ کو، مولا علی کو بھی تکلیف ہوگی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ نبی پاک نے امام حسین کو گویا سلیکٹ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے اپنے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا، اور پیارے آقا علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، میرے آقا کی ایسی والہانہ محبت ہو تو پھر ہم کیوں نہ اس گھرانے سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ امام حسین اور ان کی آل پر قربان کر دیں۔ یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھئے نا، آپ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، فرماتے ایسا کرم کا چمنستان ہے، ایسا کرم کا باغ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اب امید ہے کہ سچی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ان بڑی ہستیوں کا ہم ذکر کریں، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، نہ ہم ان کی شان بیان کر سکتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ دامن پھیلائے آج پروگرام کے لیے آ گئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے، اچھوں کا ذکر کریں گے، بڑوں کا ذکر کریں گے، سرکاروں کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم قابل بھی نہیں ہیں، ہم شہدائے کربلا کا، امام حسین کا، گھرانہ مصطفیٰ کا ہم کیا ذکر کریں؟ بس ہم تو خیرات لینے آئے ہیں کہ ان کا ذکر کریں گے تو ہماری جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ السلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو، یعنی امام حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جبریل امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی۔ ایک اور روایت سنیے، ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے، جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے، مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں شہداء کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے۔
آسمان و زمین ان پر روئیں گے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، یہاں چلے میں پہلے تو ذرا یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبردست، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتا ہے، مگر فرات کا کنارہ تھا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا۔ وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا، تجھے اہل بیت کے نوجوانوں کی سوکھی زبانیں نظر نہ آئیں۔ اب ناظرین، یہاں جو بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے۔ اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے، ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے پیارے آقا جوڑ دیتے، نکلی آنکھ لے کر آتے نبی پاک لگاتے، وہ آنکھ روشن ہو جاتی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو جب پتا چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے۔ اچھا چلے نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے۔ اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے۔ آپ سوچئے یہ کیا بات تھی، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین، کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے، وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے۔ یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں۔